ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 17 سے انشاءاللہ کرنا ہے۔ مثلہم مثال ان کی کمثلی جیسے مثال یعنی اگزامپل، الذی وہ جو استوقدا جس نے جلائی، نارن ایک آگ، فائر، فلما پھر جب، اضاءت اس نے روشن کر دیا، تا پہ جزم ہے، مؤنث کا صیغہ ہے، نارن یعنی جب آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ اس کے ارد گرد کو، حول کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد، تو ماحول جیسے ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں، ذہب اللہ لے گیا اللہ، اللہ کے ہاں پہ پیش ہے یعنی سبجیکٹ ہیں، فاعل ہیں، بنورہم ان کی روشنی کو، نور یعنی روشنی، ہم ان کی، وترکا اور چھوڑ دیا، ہم ان کو، فی میں، ظلمات اندھیروں میں، ظلم کی جمع، ٹھیک ہے، اندھیرے، لا نہیں، یبصرون وہ دیکھتے، بصرہ یعنی جو آنکھ کی بصارت ہوتی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں آنکھ کے دیکھنے کی صلاحیت۔ تو تھوڑا سا پس منظر یاد کر لیں، سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 طرح کے گروہوں کا احوال بتا رہے ہیں، جس میں سے پہلا ہم نے مومنین کا پڑھا اور ان کا انجام پڑھا، پھر دوسرا کفار کا اور ان کا انجام، پھر ہم منافقین کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اور منافقت ایک ایسی چیز ہے کہ بعض اوقات انسان کے عقیدے میں بگاڑ ہوتا ہے، یعنی اس کا دل ایمان پہ ہوتا ہی نہیں ہے، زبان سے وہ اظہار کر دیتا ہے، اور بعض اوقات اس کے عمل میں منافقت ہوتی ہے، یعنی اس کا عقیدہ تو ٹھیک ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور مرنے کے بعد میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، اور لیکن اللہ کے احکامات اس کو ملتے ہیں، پہنچتے ہیں، لیکن وہ ان پر عمل نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو ہم میں سے اگر کوئی ایمان والا بھی ہے تو ہم خود کو منافقت سے خالی نہیں سمجھ سکتے، بلکہ ہر وقت اپنے ایمان کی فکر کرتے رہنا چاہیے، اور اسی لیے ہم قرآن سے جڑے رہتے ہیں، حدیث سے جڑے رہتے ہیں، تاکہ ہماری تربیت ہوتی رہے، ہمارا تزکیہ ہوتا رہے۔ تو یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب منافقین کی خصوصیات، ان کی خصلتیں وہ کیسے ہوتے ہیں، وہ بات مثالوں کے ذریعے سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور منافقین کا احوال زیادہ بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ مثال سے انسان کو زیادہ بات سمجھ آتی ہے۔ تو پہلی بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی صورتحال، کہ ان کی مثال ایک ایسے شخص کی مانند ہے جس نے آگ جلائی، اور یہ آگ جلانے والا خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ انہوں نے کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں اسلام کی شمع روشن کی، ٹھیک ہے، یعنی اندھیرے چھائے ہوئے تھے، جہالت کا معاشرہ تھا، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور ایک دوسرے کے حقوق غصب کرتے تھے، سب سے بڑھ کر تو یہ کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اور خانہ کعبہ کو انہوں نے اتنے بتوں سے بھر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اوورآل عرب میں ہی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے علاوہ شریکوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ تو اللہ کے رسول آئے، انہوں نے حق کو باطل سے، صحیح کو غلط سے، اور سیدھے راستے کو گمراہیوں سے چھانٹ کر بالکل نمایاں کر دیا۔ اب جو لوگ تو سچے مومن تھے، دیدہ بینا رکھتے تھے، یعنی ان کی دل کی نگاہیں کھلی ہوئی تھی، انہیں سب کچھ واضح طور پر نظر آنے لگا، لیکن یہ جو منافقین تھے، جو ہپوکریٹ تھے، جن کے دلوں میں کچھ تھا اور زبانوں پر کچھ تھا، وہ مفاد پرستی کی وجہ سے اندھے ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، یعنی انہیں
دنیا کے فائدوں کی پڑی ہوئی تھی، آخرت ان کی نظروں سے اوجھل تھی۔ تو فرمایا الذی استوقد نارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شمع رسالت کو روشن کیا، لیکن کیا ہوا؟ فلما اضاءت ما حولہ، جب ان کے ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا، یعنی یہ نہیں ہوا کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا، ان کو کیونکہ ہمیں اختیار کی آزادی دی گئی ہے نا، تو ان کے سامنے حق کو پیش کیا گیا، باطل کے نقصانات بتائے گئے کہ ان میں سے ایک، ان دونوں راہوں پر چلنے کا انجام کیا ہے۔ لیکن وہ تو اندھے تھے، تو کیا ہے کہ انہیں اس روشنی میں بھی کچھ نظر نہیں آیا۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کو لے گیا ان کا نور، یعنی جب وہ خود ہی انہوں نے اندھے بندے رہنا پسند کیا تو اللہ نے ان کو اسی راہ کی آسانی دے دی، بجھ گئیں وہ روشنیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جلائی تھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آیت یعنی کہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اللہ تعالیٰ نے نسبت اپنی طرف کیوں کی ہے؟ جیسے پیچھے آیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ یہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے نور کو نہیں لے گئے، بلکہ ان کے لیے حجت تمام کی گئی۔ حجت کا مطلب یہ کہ ان کے سامنے سچائی کو واضح کیا گیا، لیکن انہوں نے اندھے بنے رہنا پسند کیا، تو پھر حکم تو اللہ ہی کا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اسی حال میں چھوڑ دیے گئے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور ان کو چھوڑ دیا ایسے اندھیروں میں کہ لا یبصرون، کہ اب وہ دیکھتے نہیں، بھٹکتے رہتے ہیں وہیں پر ہی۔ تو اللہ کا قانون یہ نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی ہدایت دے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے حجت تمام کی جاتی ہے، حق و باطل کو واضح کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو کوئی اپنے اختیار کی آزادی سے جدھر کو چلتا ہے اللہ تعالیٰ ادھر ہی اسے چلنے میں مدد دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نیکی کے راہ پر چلتے ہیں، نیکی کے راستے آسان ہو جاتے ہیں آپ کے لیے۔ جو لوگ گناہوں پر دلیر ہو جاتے ہیں ان کے لیے گناہ کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں مومن کا تو معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر چھوٹا سا گناہ بھی پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے مجھ پر پتہ نہیں کتنا بڑا بوجھ پڑ گیا ہے۔ لیکن کافر اور منافق کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں دلیر ہوتا ہے، آخرت کی طرف سے اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، وہ بند کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہے، کبھی اس کو یقین بھی آتا ہو، لیکن وہ اپنے اعمال کی جواب دہی کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ دنیا کے فائدے اور دنیا کی چمک، دنیا کی رنگینیاں اس کو اتنا گھیر لیتی ہیں کہ اسے اپنی آخرت کی پرواہ ہی نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایسا شخص گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے، چھوٹے گناہ، پھر اس سے کے بعد بڑے گناہ، تو وہ اسی پر ہی بہتا چلا جاتا ہے، اسی کی آسانی حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ رحم کرے ہمارے حال پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب وہ نہیں دیکھتے، اب ان کو کوئی ایمان کی روشنی نہیں نظر آتی، ان کو آخرت کوئی نظر نہیں آتی۔ سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم تو وہ، لا نہیں، یرجعون وہ پلٹیں گے، وہ لوٹیں گے۔ یہ لوگ اب ایسے، یہی جو منافقین ہیں، ایسے بہرے گونگے اندھے ہو گئے کہ یہ ایمان لانے کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی ان منافقوں نے جو اپنے لیے پسند کیا اور اسی راہ پر چلتے رہے اور اس کی آسانی ان کو دے دی گئی، تو ان کی حالت یہ ہو گئی کہ یہ حق بات سننے کے لیے بہرے، حق کہنے کے لحاظ سے گونگے ہو گئے ہیں، اور حق سامنے موجود ہو تب بھی انہیں نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی وہ بظاہر دیکھنے میں بہرے گونگے اندھے نہیں ہیں، لیکن حق کو سننے سے بہرے ہیں، حق کہنے کے لحاظ سے گونگے ہیں، اور حق دیکھنے کے لحاظ سے اندھے ہیں۔ فہم لا یرجعون، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اب یہ واپس نہیں لوٹیں گے، اب ان کی حالت کافروں جیسی ہے، پکے منافق ہیں۔ پھر فرمایا او کصیب من السماء، اب یہاں سے دوسرے طرح کے منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ منافقین کو بھی آپ دو اقسام میں تقسیم کر لیں، ایک وہ منافق ہیں جو کہ عمل بھی نہیں کرتے اور عقیدے کے بگاڑ کا بھی شکار ہیں، ٹھیک ہے، پکے منافق، یعنی کہ پکے کافر ان کو کہیں، کہ ان کے لیے واپسی کی، رجوع کرنے کی، مطلب کہ دین اسلام کی طرف پلٹ
اللہ کی طرف پلٹنے کی امید نہیں ہے۔ اب یہاں سے دوسری مثال بیان کی، او یا کسیبم، یا مانند بارش، سیب بارش کو کہتے ہیں، ہم دعا یاد کرتے ہیں نا، اللہم سیبا نافعا، کہ یا اللہ ہمیں نفع مند بارش دے عطا کر۔ تو فرمایا دوسری طرح کے منافقوں کو سمجھو ایسے ہے جیسے بارش، من السماء، آسمان سے، فیہ، اس میں، یعنی اس بارش میں، ظلمات، اندھیرے ہیں۔ اب ایسا موسم یاد کر لیں کہ جب سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، یا رات کے وقت آسمان سے بارش، یعنی کہ اندھیرے ہیں، بارش اتر رہی ہے، ورعد، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جب بارش اترتی ہے تو کبھی کبھار ایسا طوفان آتا ہے کہ اس میں کڑک بھی ہوتی ہے، آواز، رعد، ٹھیک ہے، وہ برقن، اور بجلی ہے، یجعلون، وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، یعنی اب اندھیرے ہیں اور کڑک ہے اور بجلی کی چمک ہے اور بارش ہو رہی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ایسا ہی ہوتا نا کہ انسان جب ایسی حالت میں پھنس جائے اور کڑاکے کے آوازیں آ رہی ہوں تو پھر وہ کیا کرتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، یجعلون اصابعہم، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی، میں، آذانہم، اپنے کانوں میں۔ اصابع جو ہوتا ہے نا، یہ دیکھیں کہ ہماری جو انگلیاں ہوتی ہیں اور کان کے اندر کا جو اندرونی حصہ ہے وہ بالکل انگلی کی طرح ہی مشابہت رکھتا ہے، کہ اگر آپ انگلیوں کو کانوں میں اس طرح سے اندر لے جائیں، ویسے تو ہم لے جا نہیں سکتے، لیکن اگر آپ اس کو تصور کریں تو انگلی کان کو ایسے بند کر دے جیسے کوئی کارک بوتل کو بند کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں جب کوئی بوتل کارک کے ساتھ بند ہوتی ہے تو نہ اس کے اندر کچھ جاتا ہے نہ باہر نکلتا ہے، تو یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، من الصواعق، بجلی کی کڑک سے، صاعقہ کی جمع ہے صواعق، الصواعق، کڑک سے، حذر الموت، موت سے بچنے کے لیے، موت سے ڈرتے ہوئے کہ ہمارے اوپر موت ہی نہ آ پڑے، ٹھیک ہے، واللہ، اور اللہ، محیط، گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین، کافروں کو۔ تو دوسری مثال بیان کی کہ یہ منافقین کی دوسری مثال ایسی ہے کہ سمجھو جیسے آسمان سے زوردار بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جس میں تاریکیاں بھی ہیں، بجلی کی گرج بھی ہے، چمک بھی ہے، یہ لوگ بجلی کے کڑاکے سن کر موت کے ڈر کے مارے اپنی کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، جبکہ اللہ ان کافروں کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اور اس کو آگے اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر میں آپ کو کڑک اور بجلیاں جن کا ذکر پیچھے آیا ہے اس کا سمجھاؤں گی، یعنی وہ ایک طرح کی تشبیہ بیان کی گئی ہے۔ یکادو، قریب ہے کہ، البرق، بجلی، یخطف، چھین لے، ابصارہم، ان کی بصارت کو، ان کے دیکھنے کی صلاحیت کو۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات کہیں بارش اور طوفانی بارش ہو تو ساتھ میں کڑک بھی ہو تو انسان کی آنکھیں چندے آ جاتی ہیں، اور بعض اوقات نعوذ باللہ چمک جا بھی سکتی ہے آپ کی آنکھوں کی۔ کلما، جب کبھی، اضاء، پیچھے اضاءت گزرا، ٹھیک ہے، روشنی ہوتی ہے، لہم، ان کے لیے، دو آتا ہے نا اردو میں، آپ شاید ہائی اردو میں پڑھتے ہوں کہ روشنی کو کہتے ہیں، جب ان کے لیے کبھی روشنی ہوتی ہے، مشو، وہ چل پڑتے ہیں، فی ہی، اس میں، وائزا، اور جب، ازلم، اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہم، ان پر، قامو، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، قیام کرتے ہیں، ولو، اور اگر، شاء اللہ، چاہتا اللہ، لذہب، ضرور لے جاتا، لام یہاں پر تاکید کا ہے کہ ایسا ضرور ہوتا، بسمعہم، ان کی سماعت کو، ان کے سننے کی حس کو، وابصارہم، اور ان کی بصارت کو، ان کے دیکھنے کی صلاحیت کو، ان اللہ، بے شک اللہ، علی، اوپر، کلی، ہر، شیئن، چیز کے، قدیر، قدرت رکھتا ہے۔ بارش کا ہی سین یاد کر لیں، طوفانی بارش ہو رہی ہے اور اتنی زیادہ کڑک اور چمک ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آنکھوں کی چمک ہی چھین کے لے جائے، چندھیا جائیں آنکھیں۔
تو منافقین کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسی بارش میں ہیں، سمجھو کڑکدار بارش میں، کہ جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک تنگ و تاریک راستے پر جا رہے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، یا ویسے سورج کو بادلوں نے ڈھانک لیا ہے، مکمل اندھیرا ہو گیا ہے اور بارش خوب زور کی ہے، اور اس میں تھوڑی دیر کے لیے جب بادل آپس میں بجتے ہیں یا ٹکراتے ہیں تو ایک روشنی پیدا ہوتی ہے، ایک کڑک، اور روشنی پہلے پہنچتی ہے، ٹھیک ہے. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو اگر کہیں پہنچنے کی جلدی ہے تو آپ جلدی جلدی سفر کرتے ہیں کہ اب روشنی ہے، مجھے نظر آ رہا ہے، مشوفی ہی اس میں چل پڑتے ہیں. وَإِذَا، اور جب ازلم علیہم قاموا، اور لیکن اس کے ساتھ ہی جب وہ روشنی کڑک کی ختم ہو جاتی ہے تو وہیں پہ کھڑے رہ جاتے ہیں، اندھیرا بہت زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اگر چاہے تو ضرور ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو لے جائے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے. بلا، اللہ تعالیٰ واقعی قادر ہیں. تو یہ دراصل منافقین کی دوسری اقسام بیان کی گئی کہ پہلی قسم کے منافق تو وہ ہیں جن کے دلوں میں کفر ہی کفر ہے، مگر مفاد پرستی کی خاطر مسلمانوں کے سامنے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے. اب یہاں سے یہ جو پچھلی آیت سے دوسری قسم کے منافقوں کی مثال ہے جو شک اور تذبذب کا شکار ہیں، یعنی ان کا ابھی پوری طرح سے شرح صدر نہیں ہوا، سینہ ان کے لیے ان کا اسلام کے لیے کھلا نہیں ہے، ڈاؤٹ فل ہیں، کبھی ادھر کے ہیں کبھی ادھر کے ہیں. تو اس مثال میں زوردار بارش سے مراد اسلامی احکامات کا نزول ہے جو پے در پے ہو رہے تھے، ٹھیک ہے. کیونکہ جب وہی ایک وقفے کے بعد آنا شروع ہوئی تو مسلسل آنا شروع ہوگی نا انسانوں کی رہنمائی کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو ایک ایسی کتاب، ایک ایسی ہدایت سے نوازنا تھا جو ہمیشہ قائم رہے، ہر زمانے میں ہر انسان کے کام آئے، اور یہ کام تقریباً 23 سال کے عرصے میں پورا ہوا ہے. تو اسلامی احکامات کا نزول ہو رہا ہے، پے در پے اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کی یعنی انسانیت کی رہنمائی فرما رہے ہیں، صرف مسلمانوں کی نہیں، کیونکہ یہ قرآن تمام نوع انسانی کے لیے ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں تو رحمت ہی رحمت تھی، اس میں تو فائدے ہی فائدے تھے، اور تاریکیوں اور کڑک سے مراد وہ مصائب اور مشکلات ہیں جو مسلمانوں کو دین کو قائم کرنے کے سلسلے میں پیش آ رہی تھیں، ٹھیک ہے. اور چمک سے مراد وہ کامیابیاں اور کامرانیاں ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہو رہی تھیں. تو اب یہ دو طرح کی چیزیں ہیں، ہماری زندگی میں بھی ایسے ہی معاملات آتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنتے ہیں، ہم اس پر قائم رہنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں تو راستے میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، مشکلات آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم عمل کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دنیا میں ہی ہمیں بہت ساری فوائد نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر منافقین کا حال دیکھیں کہ مومنین تو پھر مصائب اور مشکلات کو برداشت کرتے تھے، اسلام کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو صبر کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے. لیکن منافقین کا حال یہ تھا کہ جب کوئی کڑک کی آواز یا مصیبت مسلمانوں کو پیش ہوتی تو منافقین اپنی جان بچانے کے لیے مسلمانوں سے الگ ہو کر حفاظتی اقدامات کرنا شروع کر دیتے. اسی کو یہاں پر فرمایا گیا کہ جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، یعنی آسان احکامات ہوتے ہیں جہاں پر ان کو دنیاوی فائدوں کی امید ہوتی ہے، غنیمت ملنی ہے یا اور کوئی حصہ مل رہا ہے آپ کو، تو وہ چل پڑتے ہیں، اسلام میں آگے بڑھتے ہیں. لیکن جب اندھیرے تاریکیاں چھا جاتی ہیں، جب آزمائش آتی ہے، فتنوں میں مبتلا کیا جاتا ہے ان کو اپنی جان، اپنے مال، اپنے مال و دولت اور تمام چیزوں کے جانے کا خوف ہوتا ہے تو قاموں کھڑے رہ جاتے ہیں وہیں پر ہی، یعنی اسلام میں آگے نہیں بڑھتے. تو فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری طرح سے قدرت رکھتا ہے کہ ان کی سماعت اور بصارت کو لے جائے، یعنی جتنا تھوڑا بہت وہ ایمان کی طرف آتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی لے جائیں اور ہمیشہ کے لیے نعوذ باللہ ان کو کفر میں چھوڑے رہنے دیں. اور جو یہ کر رہے ہیں، جو پیچھے آیا کہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ وہ موت کے منہ میں جا پڑیں گے اور اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، یعنی جب مشکل احکامات آتے ہیں تو وہ سننا ہی پسند نہیں کرتے، اپنی جگہ پر رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے.
واللہ محیط بالکافرین، تو اللہ تعالیٰ تو ان کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے تو جو یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں، کہ مسلمانوں کی کامیابی میں تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب مصیبتیں آئیں تو مسلمانوں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا صفایا ہی کر دے۔ ٹھیک ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو شخص جس حد تک دیکھنا اور سننا چاہتا ہے اسے اسی حد تک سننے اور دیکھنے دیا جائے، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہاں پر رک کر ذرا ہم اپنے عمل کو دیکھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ ہماری زندگی میں بھی جب آسان احکامات ہوتے ہیں تو ہم ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، لیکن جہاں کہیں مشکل آتی ہے ہم اسلام کے بارے میں شک یا تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم دین کی راہ میں بڑی خدمات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی جان کی، مال کی، صلاحیت کی، تو ہم سب کچھ بھول کر صرف اپنی ہی جان کے فائدے میں پڑ جاتے ہیں اور دین اسلام کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں جیسے وہ کوئی اجنبی چیز ہو۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ جس چیز سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے ہم ہر حال میں قربانی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچوں سے ماں کو محبت ہوتی ہے، ماں صحت کی حالت میں ہے، اس کے پاس مال ہے، صلاحیت بھی ہے، تو وہ بچے کے لیے سب کچھ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر وہ کبھی بیمار بھی ہو جاتی ہے تو خواہ اس سے اپنے لیے اٹھا نہ بھی جا رہا ہو تو وہ کیا کرتی ہے، بچے کے لیے وہ اٹھتی ہے، اس کو کچھ کھلاتی ہے، اس کا حفاظت، اس کا انتظام کرتی ہے۔ یہی معاملہ دین میں ہم دیکھیں کہ ہم سب اپنی محبت کو چیک کر سکتے ہیں کہ کیا جب دین ہمیں فائدے دے رہا ہوتا ہے، مسلمان ہونے کا لیبل ہمیں فائدے دے رہا ہے تو ہم دین اسلام کے ساتھ ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں اور دین پھیلا رہے ہیں، لیکن جو ہی دین اسلام قربانی مانگتا ہے، ہمارا وقت مانگتا ہے، ہماری صلاحیت کام آنے لگتی ہے، یا ہمیں اپنے مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، صدقہ خیرات کرنا پڑتا ہے، کسی جگہ پہ کوئی مدرسے کا قیام ہے کہ کچھ بچوں کو دین پڑھانا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، تو اس راستے میں اگر ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں، کوئی تانے دیتا ہے، کوئی ہمارے مال کے درپے ہو جاتا ہے یا ہماری جان کے درپے ہے، تو اس وقت دیکھا کریں کہ کیا ہم بھی وہی حال تو نہیں ہے کہ ہم قوموں کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں کہ اب کیا کریں، دنیا بچائیں کہ آخرت بچائیں۔ ٹھیک ہے، تو منافقت کا معاملہ بڑا ہی پیچیدہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی یعنی ایسی چاشنی، ایسا سرور، ایسا لطف عطا فرمائے کہ ہم ہر حال میں اسلام کے وفادار ہی رہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی اللہ کا فائدہ تھوڑی ہے، اگر ہم اسلام کے لیے کام کرتے ہیں، کوئی قربانی دیتے ہیں، تو یہ دراصل ہم اپنا ہی فائدہ جو آخرت میں ملنے والا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، اللہ پر تو کوئی احسان نہیں اس بات کا۔ پھر اس کے بعد آخری آیت انشاءاللہ پڑھتے ہیں، اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، ساری انسانیت کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، صرف مسلمانوں کو نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو یہ سن رہا ہے وہ اس کو ساری انسانیت تک پہنچائے گا۔ الناس، لوگ، اعبدو، عبادت کرو۔ پہلا حکم کیا دیا جا رہا ہے، اے لوگو عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، اپنے خالق کی۔ رب کا مطلب ہم پیچھے پڑھ کے آئے کہ خالق، مالک اور مدبر، یعنی پیدا کرنے والا وہ ہے، وہی ہمیں اون کرتا ہے، وہ ہمارا آنر ہے، وہی تدبیر کرتا ہے ہمارے معاملات کی۔ الذی، جس نے، خلقکم، پیدا کیا تم کو، والذین، ان لوگ، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو انسانیت کو کہا جا رہا ہے، تمام انسانیت کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اسلام یعنی اسلام کی جو بنیادی دعوت ہے اس کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ایک ہی تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو۔ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ خالق تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ جن کی عبادت مشرکین مکہ کرتے تھے، وہ تو ایک مکھی، تو کیا مکھی کا پر بھی نہیں پیدا کر سکتے، اور قیامت تک ایسا کوئی بھی نہیں ہے جس کو بھی نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ مقابل ٹھہرایا جائے۔ کوئی ایک چیز بھی کوئی انسان تخلیق نہیں کر سکتا۔ تخلیق ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی صفت ہے،
اور یعنی کہ حیرت ہوتی ہے اگر ہم سوچنے پہ آئیں، لیکن ہمارے ارد گرد چیزیں ایک فلو میں ہو رہی ہوتی ہیں نا، تو ہم اس سے امیون ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ چل رہا ہے، وہ پیدا ہو رہا ہے، وہ پیدا ہو رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیز کے پیدا ہونے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات کی اتنی بے شمار چیزیں حرکت میں آ جاتی ہیں، پوری مشینری حرکت میں ہوتی ہے. اور پھر یہ بھی اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ ایک چیز کے پیدا ہونے میں جب پوری مشینری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حرکت میں آتی ہے تو وہ ایک ہی نہج ایک ہی سمت میں چلتی ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ بیچ میں کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے، اللہ کے حکم میں کوئی مداخلت کر سکے. یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ رب خالق ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ زمین پر ایک پتا اگر کسی درخت پر اگتا ہے تو اس کو پانی، روشنی اور یہ تمام چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں، اور مٹی سے جو وہ معدنیات اور چیزیں لے رہا ہے، زمین سے بھی اور آسمانوں سے بھی نا. تو پورا کائنات کا ایک چکر اس پیدائش میں ہم آہنگ ہوتا ہے، وہ چل رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی صفت اتنی بڑی ہے، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی رب نے ہی پیدا کیا، بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تم سے کیا مطلوب ہے کہ تم اس رب کی عبادت کرو. اور رب کی عبادت بھی کیوں؟ تاکہ تم بچ سکو اپنے برے انجام سے. ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے بچو، اس کی ناراضگی کے کاموں سے بچو، اور پھر یہ کہ قدرت کی طرف متوجہ جو کیا گیا ہے کہ دیکھو تو صحیح کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور عبادت کرو صرف رب کی، اور اس کے ساتھ اس کے اقتدار اور اس کے تصرف میں کسی کو شریک نہ کرو. ٹھیک ہے، اسی صورت میں یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تم آخرت کے عذاب سے بچ سکو گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین سمجھ کی توفیق عطا فرما دے اور عمل کی توفیق دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. تلاوت بھی آپ کو بھیج دی گئی ہے، اردو انگلش میں ترجمہ بھی، تو آپ یاد کیجیے گا اور تلاوت بھی ضرور سن لیجیے گا. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.